نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر آزمائشیں کیوں لاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ امتحانات کیوں لاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا اور اس کے اندر کوئی پرندہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل سے گزر رہا تھا، جھاڑیوں سے گزر رہا تھا، مجھے ایک چڑیا نظر آئی جو مجھے بڑی پیاری اور خوبصورت لگی، تو میں نے اس پہ کپڑا ڈالا اور اس کو پکڑ لیا، اور اس کے بچے بھی اس کپڑے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا اس کپڑے کو ہٹاؤ۔ جب کپڑے کو ہٹایا تو اس چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیا کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں تو پھر اللہ بندے کے اوپر امتحانات کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ 3 مقاصد ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر آزمائشیں بھیجنے کے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال سے ناراض ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر آزمائشیں اور امتحانات ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب بھی ان لوگوں نے ہماری نافرمانی کی، ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ بعض اوقات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے انتقام کے مختلف اور پیچیدہ طریقے ہوتے ہیں جن کو بندہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ میرے دوستو، بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ حالات آئے ہیں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر امتحان ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر ناراضگی کی وجہ سے یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، بندہ کیا سمجھتا ہے ہمارے گھر سے لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی، ہمارے پڑوسیوں نے ہمیں کچھ کر دیا، بیماریاں نہیں جا رہی، ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ جادو نہیں ہوتا میرے دوستو، یہ اللہ کی وہ ناراضگی ہوتی ہے جو بندے نے گناہ کر کر کے اپنے رب کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ فوراً بندے کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی طرف سے امتحانات اس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یعمل سوءا یجز بہ، فرمایا کوئی بھی بندہ کوئی چھوٹا سا عمل جو ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے، اس کا بھی ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی ہمیں پکڑیں گے تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، کیا تمہیں کوئی تکلیف نہیں آتی؟ تمہیں بیماریاں نہیں آتی؟ تمہیں پریشانیاں نہیں آتی؟ فرمایا آتی ہیں۔ فرمایا یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں جو کانٹا چبھتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر بندے نے کسی چیز کو نکالنے کے لیے اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ چیز اس جیب میں موجود نہیں تھی، اب اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ چیز اس کو
مل گئی. اب اس دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے اتنی سی اس کو جو کوفت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات آزمائش اس لیے آتی ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ دنیا کے اندر ہی اس کا میں معاملہ کلیئر کر دوں، آخرت کے اندر ان کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، امتحانات اس لیے آتے ہیں، اللہ اپنے بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس عمل پہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اگر صبر کر جائے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ایسے بندوں کو قیامت والے دن میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا.